یقیناً دوست محض ایک لفظ نہیں بلکہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ زندگی کی راہوں میں ہم سب کو کسی نہ کسی دوست کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی غم بانٹنے کے لیے، کبھی خوشیاں دگنی کرنے کے لیے۔ اچھے دوست قدرت کا انمول تحفہ ہوتے ہیں جو نہ صرف زندگی کا سہارا بنتے ہیں بلکہ روح کی غذا بھی بن جاتے ہیں۔ انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے جسے زندگی گزارنے کے لیے تعلقات، محبت اور رفاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستی انسان کی معاشرتی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے جو نہ صرف جذباتی سکون عطا کرتی ہے بلکہ اس کے اخلاق، کردار اور فکر پر گہرے اثرات ڈالتی ہے۔ اسلام نے دوستی کے تصور کو محض دنیاوی میل جول تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے تقویٰ، اخلاق اور دینی شعور سے جوڑ کر ایک اعلیٰ و عارفہ بنیاد عطا کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ خود دوسروں سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی دوسرے اس سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ آپ کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ ہر صحابی رضی اللہ عنہ یہ محسوس کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت اسی سے کرتے ہیں۔ دوستی کا اسلامی معیار۔ اسلام میں دوستی کا معیار دین، تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر ان لوگوں سے قریب ہوتا ہے جو اس کے نظریات اور مزاج سے ہم آہنگ ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان پر اپنے دوست کے اخلاق، عادات اور سوچ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستی میں احتیاط اور بصیرت سے کام لینا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے خوشبو بیچنے والا اور بھٹی بنانے والا۔ خوشبو والے سے یا تو تم خوشبو خریدو گے یا کم از کم اس کی خوشبو محسوس کرو گے، اور بھٹی والے کی صحبت یا تو کپڑے جلا دیں گی یا کم از کم اس کی بدبو تمہیں ضرور پریشان کریں گی۔ یہ مثال واضح کرتی ہے کہ دوست کا اثر انسان کی زندگی پر کس قدر گہرا ہوتا ہے۔ دوست کا انتخاب اور اس کی اہمیت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، برے لوگوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، نیک لوگوں کی صحبت تنہائی سے بہتر، اچھی بات خاموشی سے بہتر اور بری بات سے خاموشی بہتر ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ آیت ہمیں تلقین کرتی ہے کہ ہمیں اپنی صحبت ان لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہیے جو سچائی، تقویٰ اور نیکی میں معروف ہو، تاکہ ہم بھی ان کے اثرات سے نیکی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ آخرت میں نیک دوستی کا انعام۔ قیامت کے دن جب ہر شخص اپنے عمل کے مطابق بدلہ پائے گا، اس دن عرش الہی کے سائے میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ ان کی دوستی دنیاوی مفادات سے پاک، خالص دینی رشتے پر مبنی ہوں گی۔ ذکر الہی کی یاد دہانی۔ ایک اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کو اللہ کی یاد دلاتا رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا ساتھی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے جب اسے تم بھول جاؤ، اور جب تم یاد کرو تو وہ تمہارا ساتھ دے۔ بری صحبت اور گناہوں سے بچانا۔ دوستی کا حق یہ بھی ہے کہ جب دوست غلط راستے پر چلنے لگے تو اسے نرمی اور محبت سے روکا جائے۔ قرآن کریم میں گمراہ دوستی پر حسرت کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے، رازوں کی حفاظت۔ دوستی میں بھروسہ سب سے بڑی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو افراد کی مجلس امانت ہے، ان میں سے کوئی کسی ایسی بات کو ظاہر نہ کرے جسے دوسرے نے راز رکھا ہو۔ سچائی اور خیر خواہی پر مبنی مشورہ۔ دوستی کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر دوست کسی معاملے میں مشورہ مانگے تو جھوٹ یا چالاکی سے نہیں بلکہ دل سے خیر خواہی کرتے ہوئے بہترین مشورہ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دے وہ اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ مدد اور تعاون میں پیش ہونا۔ دوست کا حق ہے کہ مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہو اسے ضرور مدد پہنچانی چاہیے۔ بدقسمتی سے آج کے معاشرے میں دوستی کا معیار نیکی اور دینداری نہیں بلکہ وقتی دلچسپی، لہو و لعب اور دنیاوی فائدے بن چکے ہیں۔ اکثر دوستوں کی محفلیں غیبت، بہتان، مذاق اڑانے اور گناہوں کی ترغیب کا مرکز بن چکی ہے، جہاں اللہ کی یاد کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ اسلام میں ہمیں ایسے دوستوں سے بچنے اور ان لوگوں سے رشتہ محبت قائم کرنے کا درس دیتا ہے جو ہمیں اللہ کی طرف مائل کرے، نیکی کی طرف بلائے اور دین کے راستے پر گامزن کرے۔ اچھے دوست اللہ کی نعمت اور برے دوست آزمائش ہوتے ہیں۔ دوستی وہی بہترین ہے جو اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے تعلقات اور دوستوں کا جائزہ لے اور ان لوگوں کے ساتھ وابستگی رکھے جو ہمارے دین و دنیا کے لیے فائدہ مند ہو۔